خدا کہتا ہے میرے کعبے میں 4 کام ہوتے ہیں، واضح طور پہ خدا نے قرآن میں آیت کی، میرے کعبے میں 4 کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام طائفین، طواف ہوتا ہے، الراکعین، رکوع ہوتا ہے، الساجدین، سجدہ ہوتا ہے، والعاکفین، اور اعتکاف ہوتا ہے۔ پھر جملہ سنیے گا، خدا کہتا ہے میرے کعبے میں 4 کام ہوتے، طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف۔ طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا، زحمت آپ فرمائیں، باہر ہوتا۔ رکوع کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا۔ سجدہ کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا۔ اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہوتا۔ اندر ہو۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں، خدا کہتا میرے کعبے میں 4 کام، طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف۔ طواف میں نے بڑے دیکھے، رکوع آج بھی ہو رہا ہے، سجدہ اب بھی ہو رہا ہے۔ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے صرف اتنا پوچھ، اللہ کے گھر میں اعتکاف کون بیٹھا؟ خانہ کعبہ کے اندر اعتکاف، کیونکہ اعتکاف باہر بیٹھنا نہیں، اعتکاف ہے اندر بیٹھنا۔ اعتکاف لفظ ہے موتقف سے، مخلوق سے کٹ جانا، اللہ سے جڑ جانا۔ خدا کہتا ہے کہ میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے، آدم سے لے کے اب تک اللہ کے گھر میں صرف 2 لوگ بیٹھے، ایک ماں بیٹھی ہے، ایک بیٹا بیٹھا ہے۔ ماں فاطمہ بنت اسد، بیٹا علی المرتضیٰ ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، جملہ سنیں، شریعت کا مسئلہ ہے۔ مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، عورت اعتکاف بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی۔ عورت کا مسجد میں اعتکاف ہے ہی نہیں، بیٹھی ہے علی کی ماں۔ خدا کہتا اعتکاف ہوا ہے، اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا، اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی تھی یا علی کا گھر سمجھ کے؟ یہ جو 3 دن تک علی کی ماں اللہ کے گھر بیٹھی، اللہ کا گھر سمجھ کے نہیں، علی کا مکان سمجھ کے بیٹھی۔ اگلی روایت کا ٹکڑا سنیے گا، آپ نے اکثر دیکھا تصویروں پہ، ٹیلی ویژن پہ آپ لائیو دیکھتے ہیں، جو زیارت کر کے آئیں گے وہ گواہی دیں۔ خانہ کعبہ کے باہر ایک پتھر ہے، جس پتھر کو چوما جاتا ہے، اس پتھر کو کہا جاتا ہے حجر اسود، کالا پتھر۔ کوشش کر رہا ہوں کہ طاقتور باتیں آپ تک پہنچاؤں، جشن کے حوالے سے بالکل نئی چیزیں۔ اللہ کے گھر کے باہر ایک پتھر ہے، جس پتھر کو کہا جاتا ہے حجر اسود۔ اب آج سے اس بات پہ تحقیق شروع کرو کہ یہ پتھر کیا ہے، آخر اس پتھر کو نسبت کیا ہے۔ میرے چوتھے امام علی بن الحسین، اللہم صلی علی محمد، مولا خطبہ دے رہے تھے حج کا، سننے والی بات، مولا خطبہ حج دے رہے تھے، یا خطبہ حج دیتے دیتے مجمع سے ایک بندہ اٹھا، اس کا علی بن الحسین خطبہ بعد میں دینا، پہلے اپنا شجرہ سنا۔ اس ملاؤں نے یہ لفظ کہا یا امام نے انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا فخرج، نکل جا، کہیں تیری وجہ سے یہاں عذاب نہ آ جائے۔ وہ شخص جب اٹھا تو 2-4 لوگوں نے کہا مولا اس نے کچھ غلط تو نہیں پوچھا، اس نے صرف آپ سے شجرہ پوچھا تھا، آپ شجرہ سنا دیتے۔ چوتھے امام کے چہرے پہ جلال آیا، فاشارت الی الحجر اسود، امام نے حجر اسود کی جانب اشارہ کیا، اشارہ کر کے امام نے جلال میں کہا تو بتا میں کون ہوں۔ اب مخلوق نہیں بولے گی، حجر اسود سے امام نے کہا تو بتا میں کون ہوں۔ اتنا کہنا یا حجر اسود بول پڑا۔ حجر اسود نے خطبہ دیا، اس خطبے کو تاریخ میں کہا گیا خطبہ ابیض، سفید خطبہ، کیونکہ کالے نے دیا تھا۔ حجر اسود نے خطبہ دیا، اس خطبے کو کہا خطبہ ابیض۔ جب حجر اسود خطبہ دے چکا، امام خیمے میں آ گئے، امام کے چند صحابی خیمے میں پہنچے، انہوں نے کہا مولا ہمیں اس بات پہ شک نہیں یہ پتھر کیوں بولا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے نانے کے ہاتھوں پہ پتھر کلمہ پڑھ چکے، لیکن مولا سوال یہ ہے یہ پتھر اتنا آپ کو کیسے جانتا ہے؟
اس نے اتنا واضح جواب کیسے دیا؟ اب جواب سننا اور اسے جشن کا تحفہ سمجھنا۔ امام کہتے ہیں جس سے تم حجر اسود سمجھتے ہو، اصل میں یہ پتھر نہیں بلکہ ایک فرشتہ۔ اب میں نے کوشش کی ہے کہ اگر میں خطابت میں نہیں تو کوئی نئی چیز ضرور آپ کے پوچھوں۔ امام نے فرمایا جس سے تم پتھر سمجھتے ہو، یہ پتھر نہیں، یہ ملک مقرب فرشتہ ہے۔ سائل نے کہا مولا یہ فرشتہ ہے تو یہ یہاں پتھر بن کے کیوں ہے؟ اب سطر سننا اور کلیجے سے دعا دینا۔ امام نے فرمایا جب یہاں آنے سے پہلے ہم آلین میں رہتے تھے۔ جسے نہیں سمجھ آئی ابھی قرآن ممبر پہ لے کے آئے، جب سب نے سجدہ کر دیا اور ابلیس نے نہیں کیا، خدا نے کہا استکبرتا ام کنت من العالین، تو تکبر کرتا ہے کیا تو آلین میں سے؟